الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صلى الله عليه محمد عزیزان محترم، عشرہ محرم الحرام کی دوسری مجلس اعزا آپ حضرات امام بارگاہ عادل بیگ میں سماعت فرما رہے ہیں۔ ان مجالس اعزا کے لیے جو عنوان سخن قرار دیا وہ ہے کتاب الہی والسفیران الہی۔ کل اس گفتگو کا آغاز کیا تھا آپ کی خدمت میں، اور آج یہ دوسرا مرحلہ ہے جو اپنی منزل سے گزر رہا ہے۔ اس وقت زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا آپ حضرات کو، تبرکاً چند گزارشات آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر ہدیہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، حاضرین مجلس کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد جہان بھر میں جہاں جہاں زادار مصروف اعضاء ہیں انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد حاضرین اور اس آبادی میں رہنے والے تمام مومنین و مومنات کو زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد جو مومنین علیل ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ ایک مومنہ انتہائی علیل ہیں، اس فرش اعضاء کے صدقے میں پروردگار انہیں صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد اس فرش اعضاء کے صدقے میں زندگی میں زیارت امام حسین نصیب فرمائے، مر جانے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب فرمائے، زمانے کے امام تم سے راضی اور خوشنود فرمائے، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں اپنے مولا و آقا کے آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے اپنے حاجات کی برابری کے لیے مل کر بآواز بلند تر سلام کر دیجیے گا۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے، اس مالک کائنات کا احسان ہے۔ ویسے بھی اس مالک نے جو لطف و کرم کیا ہے اس کے لطف و کرم کو ہم شمار نہیں کر سکتے، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کا جو لطف و کرم ہے اس پر اس کا شکریہ ضرور ادا کیا جا سکتا ہے، اور پروردگار ہم سے چاہتا بھی یہی ہے کہ جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں ان نعمتوں پر شکر کرو، ان نعمتوں کا شکریہ بجا لاؤ،
اس لیے کہ اگر تم نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہو تو میں اس میں اور اضافہ کر دوں گا، لیکن اگر کفر کرو گے تو یہ یاد رکھنا کہ میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ نعمتوں پر پروردگار عالم ہم سے کچھ بھی نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ نعمت کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اب جسے بھی آپ نعمت سمجھتے ہیں اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور پروردگار عالم کی مرضی اور منشا بھی ہے۔ اب نعمتیں تو بے تحاشا ہیں، اور خود پروردگار عالم فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ تم انہیں شمار بھی نہیں کر سکتے، اور حقیقت حال بھی یہی ہے کہ شمار تو شاید جب کیا جائے کہ جب پتہ بھی چلے کہ یہ نعمت ہے۔ کتنی نعمتیں ایسی ہیں پروردگار عالم کی، کتنے انعامات ایسے ہیں پروردگار عالم کے کہ جس کی طرف ہم کبھی شاید اس طرح سے متوجہ بھی نہیں ہوتے، اس طرح سے ہم اسے غور بھی نہیں کرتے، اس طرح سے ہم اس پر فکر بھی نہیں کرتے۔ اور بلکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں میں کہ کتنی نعمتیں تو پروردگار عالم کی ایسی بھی ہیں کہ جو ہمیں نعمت بھی نہیں لگتی، بلکہ شاید کبھی کبھی ہمیں وہ زحمت لگ رہی ہوتی ہیں، مگر وہ نعمت پروردگار ہوتی ہیں۔ جیسے ابھی آپ نعمت اور رحمت کا ذکر سن رہے تھے کہ بیٹا جو ہے وہ رحمت ہے، بیٹا جو ہے وہ نعمت ہے، اور بیٹی جو ہے وہ رحمت ہے۔ تو یہ جو بیٹیاں ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کوئی بوجھ ہے۔ آج تو خیر زمانہ ترقی کر رہا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو، لیکن کبھی کبھی ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، ایسے گھرانے بھی پائے جاتے ہیں کہ جہاں بیٹی کی ولادت پر لوگ ایسا اظہار کرتے ہیں کہ جیسے کچھ غلط ہو گیا، جبکہ اس سارے سلسلے میں پروردگار عالم کی عطا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کے گھر بیٹی کی آمد ہو تو پروردگار عالم نے آپ کو بیٹی دے دی، بلکہ الفاظ کو بدل دیا جائے تو پروردگار یہ چاہتا ہے کہ آپ کے گھر کے آنگن میں اس کی رحمت آئے، تو اس نے آپ کو منتخب کیا کہ بیٹی عطا کی ہے اس پروردگار نے۔ تو لیکن کبھی کبھی لوگ اسے بھی زحمت ہی جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ موسم ہے، مثلا گرمی کا موسم ہے، شدید گرمی کا موسم ہے، کہیں سے کم ہے کہیں سے زیادہ ہے۔ یہ بھی پروردگار عالم کی ایک نعمت ہے، یہ گرمی کا موسم، یہ سردی کا موسم، یہ خزاں کا، یہ بہار کا۔ ہر موسم کے اپنے اثرات ہیں، ہر موسم کے اپنا ایک لطف ہے، ہر موسم کا اپنا ایک کرم ہے۔ اگر مثلا یہ گرمی نہ ہو تو شاید روئے زمین پر انسان کا وجود خطرے میں پڑ جائے، اگر یہ سردی نہ ہو تو شاید روئے زمین پر انسان کا وجود خطرے میں پڑ جائے، اگر یہ خزاں اور بہار نہ ہو تو شاید انسان کا وجود جو ہے وہ، اس کا زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے۔ کتنے علاقے اور آبادیاں ایسی ہیں جہاں بے تحاشا جو ہے وہ ٹھنڈ ہے، لیکن پھر بھی وہاں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کہیں کہ یہ تو زندگی ان کی خطرے میں نہیں پڑی، یہ پروردگار عالم کی ایک نعمت ہے۔ یہ بھی اسی طرح سے وہ گرم علاقے جہاں لوگ رہ لیتے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی پروردگار عالم کی ایک نعمت ہے، اس کی ایک علامت ہے، اس کی ایک آیت ہے۔ آپ بور مت ہوئیے گا میری ان باتوں سے، میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے تمہید میں نے یہ جملے عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ تو یہ جو نعمت ہے، یہ موسم، یہ تو ہمیں زحمت لگتا ہے کبھی کبھی۔ مثلا گرمی کی اگر بات کریں جو اس وقت چل رہا ہے موسم، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ایک بہت ہی تفصیلی روایت ہے معصوم سے جس میں موسم کے اوپر گفتگو کی گئی ہے، موسم پر بات کی گئی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اس موسم کی کیا ضرورت ہے، اس لیے کہ اس موسم میں بہت سارے جاندار ہیں جو زمین سے باہر نکل کر آ جاتے ہیں، بہت ساری عجیب و غریب کیفیات ہو جاتی ہیں۔ تو مولا نے اس کا جواب دیا ہے جس کا میں آپ کی خدمت میں مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ روایت کے الفاظ شاید مختلف ہو سکتے ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ گرمی کا موسم نہ ہو تو تمہارا وجود خطرے میں پڑ جائے، تم مر جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ۔ اس لیے کہ گرمی کے موسم میں پروردگار عالم نے جو زمین اور زمین کی سطح کی کیفیت کو رکھا ہے وہ بالکل برعکس رکھا ہے۔ یہاں گرمی ہے، مگر اب آپ مثلا موٹر چلائیں
یا بورنگ اگر آپ کے یہاں جو بھی طریقہ کار ہے پانی چلائیں تو زمین سے پانی ٹھنڈا آ رہا ہے، نیچے ٹھنڈا ہے اوپر گرم ہے۔ اس کا برعکس سردیوں میں ہو جاتا ہے کہ باہر بہت ٹھنڈ ہے لیکن جب پانی چلاتے ہیں آپ تو وہ نیچے سے گرم پانی آتا ہے۔ یہ بالکل برعکس معاملہ ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اس برعکس ہونے کی وجہ سے یہ جو حشرات ہیں یہ زمین سے باہر آ جاتے ہیں۔ اب یہ جو زمین سے باہر آتے ہیں تو اس سے پہلے کا جو موسم گزرا ہوتا ہے اس موسم کی وجہ سے ایسی گیسز اس فضا میں، اس ہوا میں ہوتی ہیں کہ اگر وہ تمہارے مشام تک پہنچ جائے، یعنی سانس تک پہنچ جائے، سانس کے ذریعے اگر تمہارے جسم میں اتر جائے، تم کھڑے کھڑے مر جاؤ، کھڑے کھڑے ہلاک ہو جاؤ۔ پروردگار عالم نے ان مخلوقات کے لیے موسم کی تبدیلی کو پیدا کیا ہے، اور پروردگار عالم نے ان کی غذا اس فضا میں موجود ان جرثوموں کو قرار دیا ہے کہ جو اس موسم میں زمین سے باہر آتے ہیں، اپنی غذا لیتے ہیں اور واپس زمین میں چلے جاتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جرثومے تمہارے مشام تک پہنچنے سے پہلے اس جانور کی غذا بن جاتے ہیں، جس سے اس کو رزق مل جاتا ہے اور تمہاری زندگی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے ایک عجیب سی نعمت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی پروردگار عالم کی جانب سے، ورنہ تو گرمی لوگوں کو یا سردی کبھی کبھی زحمت ہی لگتی ہے، لیکن جو عرض کرنا مقصود ہے وہ کیا ہے؟ یہ نعمت اور ایسی بے تحاشا نعمتیں، کوئی نہ کوئی اس نعمت کا نعم البدل دوسری نعمت ہو ہی جاتی ہے۔ مثلا سردیاں ہیں آپ ہاتھ سیک لیتے ہیں، گرمیاں ہیں تو آپ کولر چلا لیتے ہیں، اے سی چلا لیتے ہیں، پنکھا کر لیتے ہیں، کھلی فضا میں آ جاتے ہیں، پانی ڈال لیتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی آپ کے پاس اس کا الٹرنیٹ ہے، اس کا نعم البدل ہے، نعمت کا کوئی نہ کوئی نعم البدل آپ کے پاس۔ توجہ فرمائیے گا آپ حضرات، جتنے غور سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں اتنے غور سے آپ سماعت بھی فرما لیں، خاص طور پر یہ چھوٹے بچے، نونہال بچے میرے دوست، کہ ہر نعمت جو بھی آپ کے ذہن میں آتی رہے اس نعمت کا کوئی نہ کوئی نعم البدل کوئی نعمت ہو سکتی ہے جو اس کی جگہ لے لے۔ بہت مشاہدہ کر کے اور بڑی ذمہ داری سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اگر میری بات سے آپ اتفاق فرمائیں تو اس کا اظہار بھی فرما دیجیے گا، اور متفق نہ ہو تو جیسے آپ سن رہے ہیں ایسے ہی بیٹھے رہ جائیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس میں اور اصلاح کرنے کی کوشش کر لوں گا۔ جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا کوئی نہ کوئی نعم البدل کوئی دوسری نعمت ہو سکتی ہے، جتنی نعمتیں ہوں، لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں پروردگار کی کہ دنیا میں ڈھونڈنے سے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ملتا۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ دو نعمتیں ہیں، اس کو میں نے تقسیم کیا ہے دو نعمتوں میں۔ ایک نعمت وہ ہے جو مادی ہے اور ایک نعمت وہ ہے جو روحانی ہے۔ وہ جو روحانی ہے وہ دو تین سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اس کو میں نے ایک حصے میں شامل کیا۔ ایک نعمت مادی ہے اور باقی جو نعمتیں ہیں اسے میں نے ایک ہی جگہ شمار کیا، وہ روحانی ہے۔ دیکھیے کتنا توازن رکھا پروردگار عالم نے کہ ایک طرف مادی نعمت جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا، اور دوسری طرف روحانی نعمت کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ پہلے آپ سن لیجئے وہ مادی نعمت، دنیا میں پروردگار عالم نے یہ جو رشتے بنائے ہیں، یہ رشتے بھی پروردگار عالم کی جانب سے ایک نعمت ہے۔ اب جتنے بھی رشتے آپ کے ذہن میں آئے یہ سارے رشتے پروردگار عالم کا لطف ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نعمت ہے، لیکن ہر رشتے کا نعم البدل کوئی نہ کوئی رشتہ ہو سکتا ہے، مگر ماں ایسا رشتہ ہے جس کا کوئی نعم البدل دوسرا رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ پروردگار عالم کی جانب سے ایک انتہائی لطیف، انتہائی لطف اور پروردگار عالم کا کرم ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسری نعمت وہ ہے کہ جس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے۔ مادی سمجھ میں آ گئی بات؟ ماں کا نعم البدل کوئی دوسری ہستی، کوئی دوسرا رشتہ ہو ہی نہیں سکتا، ماں ماں ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ روحانی رشتوں میں، روحانی نعمتوں میں بے تحاشا نعمتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، اور ان کا بھی کوئی نہ کوئی نعم البدل ہو سکتا ہے۔ ہاں مگر ایک علی ابن ابی طالب کی ولایت ایسی نعمت ہے کہ جس کا نعم البدل کوئی دوسری نعمت نہیں ہو سکتی۔ ایک امام حسین کی یہ فرش عزا
یعنی ماتم امام حسین کی نعمت ہے کہ اس کی جگہ کوئی دوسری نعمت کبھی بھی لے ہی نہیں سکتی۔ آپ یہ کہیے کہ حسین کے نام پر سینہ کوبی کرنے کے بجائے کسی اور کے نام کا ماتم کر لو، ماتم ہی تو کرنا ہے، نہیں ماتم ہی نہیں کرنا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، تو ذرا کچھ زبان سے ذرا حوصلہ افزائی فرما دیجیے گا۔ ماتم ہی کرنا ہے تو پھر کسی کے بھی نام کا صحیح، مثلا نوکری ہی کرنی ہے تو کہیں بھی صحیح۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ ایک شخص ہے، کیا ہے، ایک صلوات پڑھ دیں مل کر محمد تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص نے اپنے بچے کو پڑھایا لکھایا، بہت قابل بنایا، اور ہدف کیا ہے کہ کہیں اچھی جگہ پہ ملازمت ہو جائے، کاروبار ہو جائے۔ ملازمت ہی کرنی ہے تو کہیں بھی صحیح، آپ اپنے لیے بہتر سے بہتر جگہ ڈھونڈیں گے، وہ ایک الگ بات ہے کہ بھائی یہاں اتنا ہے، وہاں پیکیج اتنا ہے، وہاں پیکیج اتنا ہے، جہاں آپ کو اچھا پیکیج ملا وہاں آپ چلے گئے، لیکن ہے تو نوکری ہی۔ کل کو کہیں اور سے آفر آ گئی، ابھی آپ فریش تھے، آپ کا پیکیج کم تھا، کل آپ تھوڑے ایکسپرٹ ہو گئے، آپ کا پیکیج بڑھ گیا، مثلا ساری دنیاوی باتیں آپ سمجھتے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، آپ کے پیکیج میں وہاں سے چھوڑ کے آپ وہاں چلے گئے۔ اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ اس کو چھوڑ کر وہاں کیوں آ گئے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی نوکری ہی تو کرنی ہے، وہاں کرو یا یہاں کرو، یہاں پیکیج تھوڑا سا اچھا ہے تو یہاں پر میں نے اس لیے آفر کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اس کے معنی یہ ہوا کہ جب نوکری ہی کرنی ہے تو کہیں بھی صحیح۔ یہ ماتم حسین نوکری نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا، ہو سکتا ہے میرے لفظ سے کسی کو اختلاف ہو جائے، یہ نوکری نہیں ہے، یہ اجر رسالت کی ادائیگی ہے، اور اجر رسالت کی ادائیگی مشروط قربہ کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اب کسی اور کے نام کا ماتم، مجھے نہیں پتا بات میری پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی، مگر میں تفصیل میں نہیں جا رہا، کسی اور کے نام کا ماتم نہیں ہوگا۔ غور فرمائیے گا، خدا حسین کا واسطہ غور فرمائیے گا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، میں تفصیل میں جاؤں گا بھی نہیں، آپ لاکھ مجبور کریں گے تب بھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ماتم اگر ہوگا، حیدری صاحب ماتم اگر ہوگا تو کیا فرمایا تھا رسول خدا نے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم سے اجر رسالت مجھے چاہیے ہی نہیں، میں تم سے مانگتا ہی نہیں، ہاں اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو میری قربہ کے ساتھ مودت کرو۔ اب وہ بات آگے چل کے کبھی اگر موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا کہ وہ تو مودت کا تقاضا کر رہے ہیں۔ جب تقاضا مودت کا ہو رہا ہے تو ماتم درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ محبت کا تقاضا نہیں کیا گیا، مودت کا تقاضا کیا گیا۔ محبت کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، مودت کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، بزرگوں سے دعائیں لینی ہے۔ مودت کے تقاضے کچھ اور ہیں، محبت کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ یاد رکھیے گا میری بات عزیزان محترم، یہ دوستوں کو سنا رہا ہوں، بزرگ صرف دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ محبتیں تبدیل کی جا سکتی ہیں، مودتیں تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ کتنے لوگ ہیں جو محبتیں تبدیل کر دیتے ہیں، محبتیں تبدیل کرنے والے بے تحاشا ملیں گے، مودت تبدیل کرنے والا ایک نہیں ملے گا۔ میں اگر اپنی بات سمجھا سکا، پہنچا سکا، محبتیں تبدیل کر کے بہت سارے لوگ کہیں سے کہیں محبت کر لیتے ہیں، مودت تبدیل کرنے والا دنیا ڈھونڈنے سے بھی ایک نہیں ڈھونڈ کے دکھا سکے گی۔ کیوں کہ مودت کچھ اور ہے، محبت کچھ اور ہے۔ محبت کا تعلق ہے حب کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، چاہتیں بدل جاتی ہیں۔ چاہت کا تعلق ہے بینائی کے ساتھ، چاہت کا تعلق ہے روشنائی کے ساتھ۔ دیکھیں رسول خدا نے فرمایا میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قربہ سے، میں بھی آپ سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اپنی حوصلہ افزائی کے۔ اور شاید آپ کی خدمت میں کبھی عرض کیا ہو، بڑے مشہور بزرگ ایک عالم دین گزرے ہیں، علامہ اون نقوی صاحب، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو اکثر اور بیشتر میں نے ان کے منہ سے ایک جملہ سنا، وہ کہتے تھے ویسے تو عالم، خطیب، ذاکر، شاعر یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے،
لیکن اگر ان میں سے کوئی ممبر پہ بیٹھ کر یہ کہے مجھے داد نہیں چاہیے تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اکثر بیشتر قبلہ فرماتے تھے تو داد تو مجھے بھی چاہیے، اب وہ یہ والی داد نہیں چاہیے مجھے، جیسا مزاج ہے، جہاں جس مزاج میں 11 مہینے 20 دن ہم رہنے کے عادی ہیں، وہ والا مزاج تھوڑا سا جھلکا دیں تاکہ جو ہے وہ لطف آ جائے گا، مجھے پڑھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی، اور شاید ان بچوں کے ذہن میں بہت ساری باتیں محفوظ ہو جائیں گی اور کم وقت میں زیادہ بات بھی ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے گا مل کر محمد اور آل محمد پر۔ میں نے ایک جملے میں بہت کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا عزیزان محترم۔ محبت کا تعلق بینائی سے ہے، کیا بن دیکھے کسی کو کسی سے محبت ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ محبت کے تقاضے کچھ اور ہیں، مودت کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ محبت کے اندر، اب میں کیسے سمجھاؤں اپنے بچوں کو، محبت میں تعلق کچھ اور ہے، مودت میں تعلق کچھ اور ہے، دونوں رشتوں کے تقاضے اور تعلق کچھ اور ہیں، دونوں رشتوں کے درمیان تہذیب کچھ اور ہے، دونوں رشتوں کے درمیان جو نفاست ہے وہ کچھ اور ہے۔ محبت کے تقاضے کچھ اور، مودت کے تقاضے کچھ اور۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ محبت کے تقاضے کچھ اور ہیں مگر مودت کے تقاضے کچھ اور۔ اس کا تعلق حب کے ساتھ ہے، محبت کا حب ہے یہ۔ عشق کا تعلق کسی اور شے سے ہے، محبت کا تعلق کسی اور شے سے ہے۔ محبت کچھ اور چیز ہے، فوراً بدل بھی جاتی ہے۔ عشق بھی بدل سکتا ہے مگر وقت لے لیتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ ہاں شعری ذوق رکھتے ہیں آپ، اب تو بات واضح ہو گئی۔ محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا، نہ محبت سے ملتا جلتا کوئی معنی استعمال کیا۔ عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ اگلا مصرع کسی کو یاد ہے؟ اس کے معنی کیا ہوئے کہ محبت، لوگ کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے، نہیں، کس نے کہا محبت اندھی ہوتی ہے؟ محبت میں اندھے پن کا تعلق ہی نہیں ہے۔ محبت اندھا کر دے یہ ایک الگ بات ہے، محبت بینائی کو کھینچ لے وہ الگ بات ہے۔ یہی تو فرق ہے محبت اور مودت میں۔ محبت بینائی والے کو نابینا کر دیتی ہے، مودت نابینا کو بھی بینائی دے دیتی ہے۔ اتنا فرق ہو گیا۔ تو محبت کبھی بھی بدل جائے گی، محبت کہیں بھی راستے میں ساتھ چھوڑ جائے گی، محبت کہیں پر بھی اپنا راستہ جدا کر لے گی۔ عشق میں جنون شامل ہے۔ شاعر اہل بیت تشریف فرمائے، شاعرانہ باتیں ہیں، میں شاعر نہیں ہوں نہ شاعرانہ باتیں کر رہا ہوں، میں تو مودت، محبت، عشق کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ محبت بڑی جلدی راستہ بدلتی ہے، بہت تیزی سے کروٹ لیتی ہے، بڑی جلدی پلٹ جاتی ہے۔ یہاں کہا جاتا ہے بے وفائی، یہ عام سی باتیں کر رہا ہوں میں۔ عشق میں جنون کی کیفیت ہے، عشق میں جنون کی کیفیت ہے۔ عشق محبت کو بہت پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جانے کی منزل کا نام ہے، عشق اس منزل کا نام ہے۔ محبت میں عقل حیران نہیں ہوتی، عشق میں عقل حیران کر دیتی ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل سوچ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور عشق تیار تھا آتش نمرود میں کودنے کے لیے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ عشق میں جنون کی کیفیت کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ جہاں عشق کرنے والے کو یہ اندازہ ہو کہ معشوق کا تعلق کتنا گہرا ہے، وہاں جنون پیدا ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں سے معذرت، تھوڑی سی بات شاید مزاج سے مختلف ہو رہی ہے، لیکن بزرگوں سے جو حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، پروردگار آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ جہاں معلوم ہو جائے کہ تعلق کتنا گہرا ہے، وہ منزل عشق کی منزل ہے، وہ محبت کی منزل نہیں ہے۔
اسی لیے تو اکثر کہتے ہیں محبت یک طرفہ ہوتی نہیں ہے، ہوتی ہی نہیں ہے، ہونی ہی نہیں چاہیے۔ محبت ہوتی دو طرفہ ہے، جو دو طرفہ نہ ہو وہ محبت ہی نہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ محبت کبھی کبھی یک طرفہ بھی ہوتی ہے۔ جو یک طرفہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا نام دیں گے اس کو؟ کیا رشتہ ہے وہ؟ کچھ بھی نہیں۔ عشق میں جنون کی کیفیت ہے۔ جنون عقل کو حیران کر دینے کا نام ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ ایک جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ جنون میں عقل کو حیران کر دینے کی صلاحیت ہے۔ اور دیکھیں جنون مجنون، یہ وہ والا نہیں جنون اور مجنون ہے کہ جس میں انسان اپنی شرٹ اتار کے باہر روڈ پہ چلا جائے، لوگ اسے بھی کہتے ہیں مجنون ہے۔ نہیں، یہ مجنون نہیں ہے، یہ پاگل ہے۔ توجہ فرما دیجیے گا تھوڑی سی، یہ مجنون نہیں ہے بھائی، یہ پاگل ہے۔ یہ وہ ہے جس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اسی لیے کہیں پر کسی فلسفی نے، کسی شاعر نے، کسی عالم نے، کسی لکھاری نے یہ بیان نہیں کیا کہ مجنوں کی کتنی کیفیتیں ہوتی ہیں، پاگل کی کیفیتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ پاگل بھی ہوتا ہے جو سارے سال پاگل رہتا ہے، وہ پاگل بھی ہوتا ہے جو کبھی 6 مہینے پاگل ہوتا ہے، 6 مہینے ٹھیک رہتا ہے، کبھی وہ پاگل ہوتا ہے جو سردیوں میں پاگل ہو جاتا ہے، گرمیوں میں ٹھیک رہتا ہے، کبھی وہ پاگل ہوتا ہے جو کسی کو دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے، کسی کو دیکھ کر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب باتیں لکھی ہیں پاگل کے بارے میں، یہ وہ پاگل ہے، یہ شاعر نے لکھا۔ اب اس پر حکم شریعت کب نافذ ہو کب نافذ نہ ہو، تو شاعر نے لکھا جب اس کے اوپر دورہ پڑے گا پاگل پن کا، شریعت اس سے احکامات کو اٹھا لے گی۔ جب دورہ پڑے گا اس سے احکام کو اٹھا لیا جائے گا، جیسے ہی یہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے اوپر حکم پھر نافذ ہو جائے گا۔ وہ جو ہمیشہ پاگل ہے شریعت اس سے کچھ پوچھ ہی نہیں رہی۔ نماز پڑھی؟ نہیں، ہاں، اس سے سوال ہی نہیں ہے۔ روزہ رکھا؟ ہاں، نہیں، اس سے سوال ہی نہیں، کیونکہ وہ پاگل ہے۔ توجہ فرمائیے گا، وہ پاگل ہے۔ پاگل سے شریعت یعنی خدا سوال نہیں کر رہا، پاگل ہے۔ یعنی پاگل کا مطلب کیا ہے؟ اس کی عقل زائل ہو گئی۔ جہاں عقل زائل ہو جائے وہ پاگل پن ہے۔ اور اکثر و بیشتر دیکھا گیا کہ محبت کرنے والوں کی عقل زائل ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت کی انتہا پاگل پن ہے۔ آپ اتنی حیرت سے بعض افراد دیکھ رہے ہیں مجھے، غور سے سن رہے ہیں۔ جہاں عقل زائل ہو رہی ہے، لیکن عشق کون سی منزل ہے؟ جہاں عقل حیران ہو جائے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر، عقل حیران ہے کہ یہ جلنے جا رہا ہے، یہ جلنے جا رہا ہے، یہ جلنے جا رہا ہے۔ کون اجازت دے گا کہ جلنے جاؤ؟ خدا حسین کا واسطہ توجہ فرمائیے گا، بھلے نہ بولیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ عقل حیران ہے، یہ جا رہا ہے اور کودنے جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ آگ میں کودنے۔ آگ کون سی ہے؟ جو مہینوں تک جلائی گئی، مہینوں تک لکڑیاں جمع کی گئیں۔ جو آگ مہینوں کی محنت پر محیط ہو، کتنی خطرناک آگ ہوگی۔ اتنی خطرناک آگ میں ابراہیم جا رہے تھے؟ نہیں، ابراہیم تھوڑے جا رہے تھے، ایک عاشق جا رہا تھا، عاشق آگ کی طرف جا رہا تھا۔ صرف عقل حیران تھی؟ نہیں، ملک حیران تھے۔ ملک کے درمیان بے چینی پیدا ہو گئی کہ پروردگار تیرا ایک بندہ جو زمین پہ تیری تسبیح کرتا ہے وہ آگ کی طرف جا رہا ہے، کہ کیا کروں؟ کہ تیری اجازت ہو تو جا کر اس کی مدد کرے، کہ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ سن رکھا آپ نے؟ اب فرشتہ چلا تو کب آیا ہوگا؟ کتنی دیر میں آیا ہوگا؟ یہ محتاج نہیں ہے، آیا۔ میں کیا لفظ استعمال کروں کہ کیسے آیا؟ کیونکہ پلک جھپکنے سے پہلے تو آصف برقیہ تخت لے آتے ہیں،
یہ تو امین وحی پروردگار ہے، اب کتنی جلدی آیا ہوگا آپ اندازہ لگا لیجئے، لیکن آیا، درمیان میں آیا۔ عقل کیوں حیران ہے؟ عقل کی حیران، دیکھیں شاعر کا جو شعر ہوتا ہے، مثلا یہ شعر جو ہے یہ گھنٹوں کی تقریر ہے، یہ کمال ہوتا ہے شاعر کا کہ گھنٹوں کی تقریر کو شاعر 2 مصروں کے اندر بند کر دیتا ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ آیا فوراً کیا کا شاعر نے؟ عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل تھی حیران، عقل پریشان اور حیران ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ عقل، ملکوت حیران، سماوات پریشان، ایک بندہ تسبیح کرنے والا آگ کی طرف جا رہا ہے، بندوں میں سے ایک نے بھی نہیں کہا، بندوں میں سے کوئی آگے ہی نہیں آیا، نہ حضرت ابراہیم کو کوئی روکنے آیا نہ ٹوکنے آیا، حضرت ابراہیم کو نہ کوئی سمجھانے آیا، ہاں حضرت ابراہیم کو بٹھا دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، اب ہوا ہے، ہاں ایسا ہی ہے، ہوا ہے اور حضرت ابراہیم کی رفتار ہے، اور وہاں پر آپ میں سے جو لوگ عراق گئے ہیں زیارات کرنے، اگر انہوں نے وہ مقام دیکھا ہو کہ جہاں حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو ان کے ذہن میں نقشہ ہوگا۔ جو نہیں گئے، پروردگار اس فرش کے صدقے میں کربلا معلیٰ کی زیارات نصیب فرمائے، وہ منظر، وہ نقشہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے جا کر۔ کوئی ایسا نہیں ہے یہاں سے کراچی پھینکنا ہے، ایسا نہیں تھا جیسے ابھی آپ نے جنگ میں دیکھا 2000 کلومیٹر میزائل چل رہے ہیں 6 گھنٹے میں پہنچے گا، ایسا نہیں تھا، وہ تھوڑے ہی فاصلے پر آگ ہے، لیکن شدت اتنی ہے کہ اس کو دور لے جا کر پھینکا جا رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ ورنہ تو آگ لگاتے اور اوپر سے نیچے پھینک دیتے، نہیں، اتنی شدید آگ لگائی۔ شدید آگ کس کے لیے لگائی گئی؟ محبت کرنے والے کے لیے نہیں، عاشق کے لیے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ عاشق جتنا مضبوط ہوگا اس کا مخالف بھی اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ نہیں پہنچی میری بات؟ جتنا شدت سے عاشق عشق کرے گا اس کا مخالف اتنی ہی شدت سے اس کے سامنے آئے گا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے 1400 سال سے لوگ آپ ہی کے خلاف کیوں ہیں؟ آپ ہی کے لیے کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ اس لیے کہ انہیں کچھ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، یہ معلوم ہے ان کا عشق حسین کے ساتھ معمولی عشق نہیں ہے۔ عقل ہے محو، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، چلے اور فرشتہ آ گیا۔ اب دیکھیے عشق کی منزل کہاں ہے، عشق کی منزل کہاں ہے؟ آیا فرشتہ اور آ کر کہنے لگا کوئی حاجت ہے؟ کہے کہ بتاؤ، کہے تجھ سے نہیں ہے۔ یہ عشق ہے، عقل کو حیران کر دینے والے معاملات یہ ہیں کہ ہے کہ بتاؤ، کہ تجھ سے نہیں ہے، کہ پھر کس سے ہے؟ کہ اس سے ہے جو بغیر مانگے عطا کرتا ہے، جو بغیر کہے سن لیتا ہے، اس سے حاجت ہے۔ اتنا سنا اور خدا نے حکم دیا بس ہٹ جا، بس ہٹ جا، اب تو درمیان سے ہٹ جا، اس لیے کہ شاید خدا عشق میں امتحان کی منزل کو یہاں تک دیکھنا بھی چاہتا تھا۔ میرا بندہ عشق کی منزل میں کیا خالی یہاں تک آتا ہے، یہاں تک آتا ہے، یا وہاں تک بھی جاتا ہے؟ اب جب کہہ دیا ہے تجھ سے نہیں، خدا نے کہا ہٹ جا، اب میں جانوں میرا بندہ جانے۔ اب عقل حیران ہے، بندہ آگ میں جا رہا، اب جبرائیل تو یہاں آ گیا، اب وہاں کس نے کہا مجھے نہیں معلوم، یا نارو کونی بردن وسلامن علی ابراہیم، اے آگ گلے گلزار ہو جا ابراہیم کے لیے، انہیں موت نہ آئے، انہیں خوف نہ آئے، انہیں خطر نہ ہو۔ اب جو پہنچے ابراہیم آگ میں، دیکھنے والوں کی عقل حیران۔ مجھے نہیں معلوم شاعر نے کس کے لیے کہا عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ یہاں تو بہت ساری عقلیں حیران ہو رہی ہیں، پہلے یہ حیران، پھر وہ حیران، پھر وہ حیران ہو کر یہاں آیا۔ اگر کوئی حیران نہیں ہے تو ابراہیم حیران نہیں ہے، نہ ابراہیم پریشان ہے۔ اب جب چل دیے تو آواز کیا؟ یا نار کونی بردن وسلامن علی ابراہیم، اے آگ گلے گلزار ہو جا۔ کس کے لیے؟ سلامتی والی ہو جا۔ کس کے لیے؟ ابراہیم کے لیے۔ اب جیسے ہی پہنچے تو روایت میں کیا لکھا آپ سنتے رہتے ہیں، اس لیے آرام سے سنا رہا ہوں، تسبیح پروردگار کر رہے ہیں۔ کہاں پر؟
آگ پہ آگ تھی نہیں تھی؟ آگ نہیں تھی؟ کچھ تو بولیے، پتہ چلے تقریر سن رہے ہیں آپ یا صرف ثواب کی خاطر آئے ہیں؟ ہاں، آگ تھی یا نہیں تھی؟ آگ تھی، یہ مت کہہ دیجیے کہ آگ نہیں تھی۔ اے آگ سلامتی والی ہو جا، یا نارو کونی بردن و سلامن، خدا نے یہ نہیں کہا اے آگ بجھ جا، اے آگ ہو جا بردن، ٹھنڈی۔ عجیب بات ہے یہ، ہاں، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ ہمارے یہاں ٹھنڈی آگ کون سی ہوتی ہے؟ جس کو بجھا دیا جائے۔ خدا کے یہاں ٹھنڈی آگ وہ نہیں ہے جو آپ ٹھنڈی کر دیتے ہیں، جو کام آپ کر دیں وہی خدا کر رہا ہے، تو درمیان میں بچا ہی کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ ٹھنڈی ہو جا کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے؟ ٹھنڈی ہو جا کا مطلب آگ آگ رہے گی، آگ آگ رہے گی مگر جلائے گی نہیں۔ الفاظ کو بدل دوں آپ سے دعائیں لینے کے لیے، آگ آگ رہے گی مگر اپنی فطرت کو تبدیل کر دے گی۔ فطرت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، عادتوں کو بدلا جا سکتا ہے، فطرتوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ محبتیں بدل جاتی ہیں، عشق تبدیل نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرمائیے آپ حضرات نے، عادتیں کیا عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں؟ آگ اپنی فطرت تبدیل کر رہی ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ یا نارو کونی بردن و سلامن، بردن و سلامن، اس لیے کہ کبھی کبھی برف میں بھی لوگ مر جاتے ہیں۔ گلیشیئر کی زد میں اگر کوئی آ جائے، ختم۔ مائنس ٹیمپریچر ایک حد تک آپ کی باڈی برداشت کرے گی، اگر حدیں بڑھ گئیں آپ قصہ ختم۔ خدا نے کیا فرمایا؟ یا نارو کونی بردن و سلامن، ٹھنڈی ہو، اتنی نہیں، سلامتی والی ٹھنڈی ہو۔ کیا انتظام کیا خدا نے اپنے بندے کے لیے۔ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن یہاں کیا ہوا؟ یہاں عاشق خدا ہے۔ جہاں عاشق خدا ہو اور عشق کی منزل اور امتحان سے گزر کر اس پار آ جائے تو خدا اس کی خاطر فطرتوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا آپ حضرات، خدا اس کی خاطر فطرتوں کو تبدیل کر دیتا۔ عشق کے امتحان کے بعد ابراہیم کے، یہ حضرت ابراہیم کا قصہ پچھلے سال سنا چکا ہوں پورا آپ کو، آپ کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں ہے، مجھے یاد ہے، اس لیے اس کے بہت سارے وہ نکات جو سنائے تھے پچھلے سال اس میں سے ایک بھی ریپیٹ نہیں کیا میں نے، ورنہ آپ کے پیج پہ پڑھی ہوگی، جا کے سن لیے گا۔ کبھی کوئی سوچ رہا ہو تو پچھلے سال والی تقریر سنا رہے، ایسا نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، ہاں۔ یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، فطرت کو بدل دیا خدا نے آگ کی۔ کس کے لیے بدلا؟ عاشق کے لیے بدلا۔ کب بدلا؟ امتحان کے بعد، ورنہ جیسے ہی یہاں سے چلایا تھا، چھوڑا تھا، پھینکا تھا، خدا کہہ دیتا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، قصہ ختم۔ نہیں، دمبا کب آیا تھا؟ جب بچے کو لٹا دیا، ہاتھوں پیروں کو باندھ دیا، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، چھری اٹھا لی، ہاتھوں میں لرزہ آیا تو بیٹے نے کہا بابا اپنی آنکھوں کو بھی باندھ لو تاکہ قربانی پوری ہو جائے۔ اب جو آنکھوں پہ پٹی بندھی، اب ابراہیم کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ درمیان میں لوگوں سے بات نہیں ہو رہی کہ ابراہیم معصوم ہو، مگر دیکھیں یہاں وہ ہے، اب کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ چھری چلا دی،
گرم خون ہاتھوں پہ لگا، چھری پھینکی، اٹھ کے کھڑے ہوئے، پٹی اتاری تو کیا دیکھا؟ بیٹا پہلو میں کھڑا ہے، دمبا ذبح ہوا ہے. ابھی آیت نہیں آئی، آیت ابھی نہیں آئی، ابھی تک بس یہی آیت آئی تھی. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اور بیٹے نے فوراً جواب یہ دیا فافعل ما تؤمر، جو حکم دیا جا رہا ہے. کیسے عاشق ہیں؟ ہاں، عشق کے تقاضوں میں حکم نہیں ہوتا، عشق میں عاجزی ہوتی ہے. لیکن جہاں عاشق اس کمال کا ہو تو سمجھتا ہے یہاں حکم ہے. میں نے بہت کچھ عرض کیا آپ کی خدمت میں، لیکن میں اپنی بات اس طرح سے پہنچا نہیں پا رہا. یہاں عشق کی منزل ہے، یہاں عاشق کسی اور نوعیت کا. فافعل ما تؤمر، جو حکم آپ کو دیا گیا اس پر عمل کریں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ عنقریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. جب کہہ دیا، اور معصوم ہیں، نبی ہیں، جب کہہ دیا تو خدا کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے ابراہیم، بات ختم ہو گئی، ہم نے خواب دکھایا، آپ نے بیٹے سے کہا، بیٹے نے کہا کر دو. ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے اشتہار پڑھا مجلس ادا 9 بجے ہے، آپ نے گھر میں تیاری شروع کی، گھر کے افراد نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ مجلس میں جا رہے ہیں. پوچھا رسالدار. آپ نکلے، آپ نے کہا مجلس میں جا رہے ہیں، آپ نے وضو وغیرہ کرنا شروع کیا، لباس تبدیل کیا، گھر سے چپلیں پہن کر نکلنا شروع کیا. فرشتے نے لکھنا شروع کر دیا. توجہ فرما رہے آپ حضرات؟ فرشتے نے قدم قدم پر نیکی. رستے میں مل گئے حیدری صاحب. کہاں؟ پوچھا رسالدار. مجلس؟ ہاں. تو آؤ ایک کام کرتے ہیں، وہاں چلتے ہیں، وہ تو پتہ نہیں عاشق معشوق کی باتیں کر رہا ہے، آؤ وہاں چلتے ہیں، چائے پی کر آتے ہیں، پھر مساج میں چلیں گے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی، وہ لے جا کے یہاں کے بجائے کسی ڈھابے پہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں. الاعمال بالنیات، نیت تھی مجلس کی، چل رہا ہے قلم، کیونکہ ابھی تک نیت بدلی نہیں. کہ چلتے ہیں، تھوڑی دیر میں چلتے ہیں، چل رہا ہے قلم. آ گئے اور جہاں نیت بدل دی قلم رک گیا. ہمارے لیے اتنا اہتمام، ہم نیت کریں نیکیاں شروع، اور اگر کوئی کہے چلو اس کو مارتے ہیں، قلم رکا ہوا ہے، قلم رکا ہوا ہے، نہیں لکھ رہا. چل بھی پڑا گھر سے، کوئی ڈنڈا بھی اٹھا لیا اس کو ماروں گا، پہنچ بھی گیا، ڈنڈا اٹھا بھی لیا، کسی نے پیچھے سے پکڑ بھی لیا اس کو، نہیں کرو، کیا ہو گیا، لڑائی نہیں کرو، بیٹھ کے بات کرتے ہیں. بیٹھ گیا، بات ہو گئی، ختم ہو، قلم رکا ہوا ہے. جب تک ڈنڈا لگا نہیں تو قلم چلے گا. ہمارے لیے اتنا اہتمام. اگر ہم اللہ نہ کرے کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہیں، جب تک کر نہیں دیں گے تب تک قلم نہیں چلے گا. نیکی کا سوچے قلم شروع ہو جاتا ہے. یہ خلیل خدا ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ یہ خلیل خدا ہے، عاشق خدا ہے. یہ بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ فنظر ماذا ترى، تم دیکھو بتاؤ کیا کروں. اور بیٹا کہہ رہا ہے فوراً، کیا کہہ رہا ہے بیٹا؟ فافعل ما تم، کر دو. کہہ دیا تھا، صرف کہہ نہیں دیا تھا. زوجہ سے کہا نہلاؤ دھلاؤ کپڑے پہناؤ، جانا ہے، تیار کر. دوست کی دعوت پہ جا رہے ہیں، دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں، دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں. بارہا سنا ہوگا، ابھی بقرعید کے خطبے میں بھی سنا ہوگا، اور جگہ جگہ سے آوازیں آ رہی ہوں گی، سنا ہوگا. دوست کی دعوت پہ جا رہے ہیں، دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں، دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں، دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں. نبی خدا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں. عاشقی کے رشتے کو بڑھا دیا. میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں؟ عشق کے رشتے کو بڑھا رہے ہیں. ابراہیم دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں. جب تیار ہو کا وہ ایک چھری بھی دے دو، رسی بھی دے دو. کا خیریت کا جب دعوت ہے، دوستی ہے، ماحول ہے، ہو سکتا ہے کچھ ذبح کرنا پڑ جائے، تو کہاں سے لائیں گے؟ لے کر چل دیے. اتنا انتظام کر دیا، دمبا نہیں آ رہا، آیت بھی نہیں آ رہی، فرشتہ بھی نہیں آ رہا کہ بس ٹھیک ہے
نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا. لے کر آ گئے, لٹا دیا, چھری پھیر دی, چھری پھیر کر اٹھ گئے, پٹی اتار کر پھینک دی. بہت آرام سے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. مگر اس کے باوجود بھی کیا ہوا؟ فرشتہ نہیں آیا. کب آیا؟ عجیب و غریب بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. فرشتہ کب آیا؟ پٹی اتار کے پھینکی, یوں دیکھا, یوں دیکھا, گوشت فن ذبح ہوا ہے, بیٹا کھڑا ہوا ہے. کوئی اور ہوتا سجدے میں گر جاتا. پروردگار تیرا شکر, میرا ایک ہی تو جوان بیٹا 70 سال کی عمر میں تو نے اتنا حسین و جمیل دیا, تو امتحان لے رہا تھا, میں تو لے آیا تھا, مگر یہ بچ گیا. چلو آؤ بیٹا چلیں. نہیں 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 نہیں, عاشق ہے عاشق. عقل تھی محو تماشائے لب بام, ابھی عاشق ہے یہ. ایسے ہی نہیں شاعر نے کہہ دیا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق حیران کرتا ہے, پریشان کرتا ہے. جیسے ہی دیکھا بیٹے کو تو جانتے ابراہیم نے کیا کیا؟ دونوں ہاتھ اٹھائے, آسمان کو دیکھا اور رونے لگے, اور روتے ہوئے یہ کہا پروردگار کیا کوئی خطا ہو گئی؟ کیا تو نے میری قربانی کو قبول نہیں کیا؟ فرشتے نے کہا جا, اب جا زمین پر. فرشتے نے آ کر کہا نہیں نہیں ایسا نہیں, خدا کہہ رہا ہے قد صدقت الرؤیا, تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. کب آیا فرشتہ؟ جب امتحان کی آخری منزل کو گزر گئے تب آیا. فطرت کو بدل دیا. یہ گردن ہے, یہ چھری ہے. کوئی چھری یوں یوں نہیں چلاتا, ایسا ہی ہے. مثلا یہ گردن ہو تو کوئی چھری یوں نہیں چلاتا, گردن پہ رکھ کر چھری چلاتا ہے. تیز دھار چھری ہو, ہمیں بتایا گیا, وہ تو نبی خود ہے. کتنی تیز دھار چھری ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پر رکھی ہوگی, گردن پہ رکھنے کے بعد چلائی ہوگی. میں نے جو عرض کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ ابھی ہزاروں جانور ذبح ہوتے ہوئے دیکھے ہوں گے, کیا کسی کو ذبح کرنے والے کو یوں دیکھا گردن کے اوپر چلاتے چلاتے لایا ہو؟ رکھ کر چلائے گا, رکھ کر چلائے گا. متفق ہیں تو کچھ ارشاد فرما دیجئے. گردن پہ رکھ کر چلائے گا یا چلاتا ہوا لہراتا ہوا لائے گا؟ نہیں, رکھ کر چلائے گا. اب یہ رکھنے کے بعد کتنی دیر لگی ہوگی مجھے نہیں معلوم. ایک طرف عاشق, دوسری طرف خلیل. اب درمیان میں وقت کی اہمیت نہیں ہے, مگر اتنے کم وقت کے درمیان بھی محسوس نہ ہو عاشق کو کہ اس کے اور اس کے درمیان کوئی آ گیا جس نے اسماعیل کو نکال دیا, گوشت فند کو لٹا دیا. اللہ اکبر. اب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, جیسا میں کہہ دوں ویسا سن لیجئے گا, اور اگر آپ سمجھ جائیں تو دعاؤں سے نواز دیجئے گا, اور جو کہہ رہا ہوں وہی سمجھیے گا. شاہ صاحب جو کہہ رہا ہوں بس میں اسی کا ذمہ دار ہوں جیسے کل کہا تھا. خلیل خدا, عاشق معشوق. چھری رکھی ہوئی چلائیے, چلتی ہوئی چھری پر اسماعیل نہیں آئے کہ آتے آتے بچا لے, نہیں, رکھ دی. متفق ہیں آپ حضرات؟ رکھ دی, رکھ کر چلائی. درمیان میں کوئی آ جائے اور عاشق کو پتہ نہ چلے یہ کیسا عشق. کوئی تو آیا جس نے اسماعیل کو ہٹایا. خدا حسین کا واسطہ میری بات کہیں اوپر سے سرسری مت سن لیجیے گا, اور جو کہہ رہا ہوں بس انہی لفظوں تک رہیے گا. کون ہے جو درمیان میں آئے؟ کون ہے جو درمیان میں آئے؟ ایک طرف عاشق, ایک طرف معشوق. چھری گردن پہ رکھی ہوئی, بس چلنے کی دیر ہے. درمیان میں کوئی آ جائے اور عاشق کو پتہ نہ چلے, اس کا مطلب یہ ہے کہ عشق میں نقص ہے. جہاں پتہ چلتا ہے وہ کچھ اور لوگ ہیں. دو طرح کے لوگ ہیں. اللہ اکبر. بسم اللہ. ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. اور اکثر لوگ تو کہتے ہیں سارے خیالات نماز میں ہی آتے ہیں. اللہ, سارے خیالات نماز میں آتے. یہ عاشق ہیں, یہ بھی عاشق ہیں. یہ عاشق ہے نہیں ہے مجھے نہیں معلوم, یہ دعوے دار ضرور ہیں عشق کے. کم تو عاشق خدا 5 وقت کے نمازی ہیں,
سجدے پہ کا نشان ماتھے پہ تبڑا لے کے گھوم رہے ہیں، ہم عاشق ہیں، مگر کیا ہے اسی عشق کے درمیان سب کچھ یاد آ رہا ہے، وہی یاد نہیں آ رہا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے، وہی یاد نہیں آ رہا جس سے عشق ہے، باقی سب یاد آ رہا ہے. سارے کام یاد آ رہے ہیں، سارا عشق یاد آ رہا ہے، بس وہی یاد نہیں آ رہا. یہ بھی عشق ہے، یہ دعوی عشق ہے. اور ایک عاشق ایسا بھی ہے کہ جہاں درمیان میں کوئی آئے اتنا محو ہوتا ہے، اتنا محو ہوتا ہے، اتنا محو ہوتا ہے کہ چاہنے والے آ کر کہیں یا رسول اللہ علی کے پیر میں تیر لگ گیا ہے، ہاتھ نہیں لگانے دیتے. علی کیا کرے کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، جب علی نماز میں کھڑا ہو جاؤ تیر نکالو، علی کو احساس بھی نہیں ہوگا. یہ بھی عشق ہے. یہ بھی عشق ہے. یہ آپ کا مائک جو ہے نا گلا کھینچ رہا ہے، یہ بھی عشق ہے. اس کو مجھ سے عشق ہو رہا ہے، یہ بھی عشق ہے. درمیان میں احساس ہی نہ ہو کون آیا چلا گیا، کون آیا چلا گیا. یہ عاشق کس کا ہے؟ اس کا. یہ اس کی بارگاہ میں ہے، دوسرا کوئی آیا پتہ ہی نہیں چلا. یہ اس کی بارگاہ میں ہے، یہ اس کی بارگاہ میں ہے. ادھر معاملہ کیا ہے؟ ابراہیم چھری رکھ چکے، ابراہیم چھری رکھ چکے گردن پر، بس چلائیں گے، بس چلائیں گے، اور چلا دی اور پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں. نماز کی کیفیت الگ ہے، تھوڑا سا فرق ہے بات میں، کیفیتوں میں فرق ہے. وہ ایک مخصوص عبادت ہے. ابراہیم کا اسماعیل کو ذبح کرنا یہ کوئی عبادت نہیں تھی، یہ امتحان تھا. بات واضح ہو رہی ہے میری؟ وہ عبادت ہے، وہ امتحان ہے. یہ عبادت ہو رہی تھی، یہ عاشق اور معشوق کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی. درمیان میں کوئی آئے پتہ نہ چلے، عشق کی انتہا ہے. میں اتنا مصروف ہوں بات کرنے میں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کل آپ یہاں آ گئے. رات میں جب ملاقات ہوئی میں نے کہا آپ آج مجلس میں نہیں آئے. ہم تو آئے، آپ کے سامنے بیٹھے تھے، آپ کو آداب بھی کیا. میں کہا معذرت، مجھے تو یاد ہی نہیں آ رہی ساری باتیں. تو ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ میں جلدی سے بات کو ختم کر رہا ہوں. یہاں مخصوص عبادت ہے، درمیان میں کوئی نہیں آیا، آیا پتہ چلا نہیں چلا. یہاں مخصوص عبادت نہیں ہو رہی، مخصوص عبادت نہیں ہو رہی. دیکھیں رات سے پردہ اٹھا رہا ہوں ایک، میں اس لیے بڑے اطمینان سے بار بار رک رک کر پیچھے آ رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں کہ کہیں میری بات اڑ نہ جائے یا کہیں اور نہ چلی جائے. کل ایک جملہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، الف لام میم راز ہے. الف لام میم راز ہے. علی نے منبر کوفہ سے کہا میں راز ہوں، میں خدا کا راز ہوں. راز وہ جو پردے میں ہو، میں خدا کا راز ہوں. پردہ اٹھا رہا ہوں، اپنے الفاظ میں کچھ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہاں مخصوص عبادت ہے، یہاں عبادت نہیں ہے، یہاں امتحان ہے. عاشق اور معشوق کے درمیان امتحان ہے. یہاں کیفیت بشری بھی ہے، شفقت پدری بھی درمیان میں ہے. تبھی تو بیٹے نے باپ سے کہا پٹی باندھ لے، تبھی تو ہاتھ لرزے. امتحان ہے، ہاتھ لرزے، ہاتھ میں چھری، بیٹے کے پیر بندھے ہوئے، مگر عشق میں اتنا مصروف ہے کہ جب پٹی بندھ گئی اب احساس نہ ہو. اب خدا کے لیے ایک عجیب و غریب مرحلہ درمیان میں آ گیا کہ بیٹے کی گردن پہ، جلدی سے کہہ رہا ہوں، بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی. بھیجنا ادھر سے دمبا ہے کہ دمبا چلا جائے، اسماعیل بچ جائے اور دمبا ذبح ہو جائے. اب درمیان میں کون ہو ایسا کہ جہاں محسوس نہ ہو کہ کوئی آ بھی گیا، کوئی چلا بھی گیا. ادھر عاشق ہے، ادھر معشوق ہے، ادھر عاشق ہے، ادھر معشوق ہے.
خدا نے خدائی میں دیکھا جب کوئی دکھائی نہ دیا کہ یا علی بات پہنچی میری آپ تک؟ یہ میں نے نہیں کہا، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا. اب پچھلی تقریر، پچھلے سال کی ایک تقریر کا صرف ایک جملہ سنا رہا ہوں. علی نے ممبر کوفہ پہ بیٹھ کر کیا کہا تھا؟ خدا کی قسم ابراہیم جل جاتے اگر میں نہ ہوتا، یہ نہ کہتا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، کا اسماعیل ابراہیم کی چھری سے ذبح ہو جاتے اگر میں اسماعیل کو ہٹا کر گوسفند کو نہ رکھتا. کتنی تیزی سے رکھا، سمجھ میں نہیں آیا؟ کتنی تیزی سے رکھا، کتنی تیزی سے رکھا. گردن پہ چھری رکھی ہے، بس چلانی ہے، مگر یہ ہٹ بھی جائے وہ آ بھی جائے، یہ ہٹ بھی جائے وہ آ بھی جائے. جادو نہیں ہے، یہ زبان کن فیکن کا اثر ہے. بڑی نوازش آپ کی، بہت شکریہ آپ کا. آپ سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، ہزاروں برس جئیں اور اسی طرح سے ولا اور عزا کو برقرار رکھیں، قائم رکھیں. اسی پر ہماری زندگی کا اختتام ہو جائے، یہی دعا ہے آخری اور پہلی کہ مولا ہمیں اسی ڈر کے ساتھ وابستہ رکھ جب تک جسم میں سانسیں باقی ہیں. توجہ فرمائیے آپ حضرات نے. اگر میں نہ ہوتا، اگر میں نہ ہوتا، اس لیے کہ اکثر آپ سنتے ہیں کہ خدا نے کہا کن فیکن، کن ہو جا، فیکن پس ہو گیا، کن فیکن. کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. تو اللہ تو زبان رکھتا نہیں، وہ زبان رکھتا نہیں، کوئی تو بولا ہوگا، کوئی تو بولا ہوگا، کوئی تو بولا ہوگا. خدا حسین کی قسم، زمانے گزر گئے، کوئی ایسا مکتب پیدا نہیں ہوا جس مکتب والے یہ کہیں ہمارے مکتب کا جو سربراہ ہے وہی تو تھا. نہیں، غور ہی نہیں فرمایا آپ نے. کوئی تو کہے کہ ہمارے والا تھا. کتنے مذاہب گزر گئے، کتنے مکاتب گزر گئے، کتنے مسالک ہوتے چلے جا رہے ہیں. کوئی ایک تو یہ کہے کہ اس بات کے ہم دعوے دار ہیں کہ یہ جو زبان رکھتا نہیں ہے، مگر وہ بھی کہہ رہا ہے کن فیکن، ہو جا. تو میرا سوال یہ ہے، وہ زبان رکھتا نہیں، کوئی تو بولا ہوگا. تو کون ہے جو بولنے والا ہو؟ کوئی تو بتائے. یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے، ہمیں حاصل ہے کہ ممبر کوفہ پہ علی نے کہا میں نہ ہوتا، میں نہ ہوتا. اور علی نے کہا، آپ کو اس خطبے پر اس کے راویوں پر اعتراض ہو سکتا ہے، چھوڑ دیجئے اس کو، مگر کیا ہے؟ لسان اللہ، اللہ کی زبان. کس نے کہا؟ یہاں چھوڑ رہا ہوں، کل یہیں سے آگے بات ہوگی. کیا ہے علی؟ علی، علی لسان اللہ، زبان خدا، اللہ کی زبان. اللہ کی زبان، اللہ کے ہاتھ، اللہ کی آنکھیں. معراج میں خدا نے کہا، توجہ فرما رہے ہیں؟ میں تقریر ختم کر دی، میں نے تقریر ختم ہو گئی. معراج میں کس نے کہا؟ خدا نے کہا. کیا کہا، کیوں کہا، کب کہا، کیسے کہا؟ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ کل، ورنہ اشارتاً تو کہہ کر گزر ہی جاؤں گا، کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا.
ابھی صرف اور صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنا یہ مقصود تھا کہ پروردگار عالم کے رازوں میں سے راز ہے علی ابن ابی طالب. صحیح ہے؟ یہ راز خدا نے دیا تھا معراج میں نبی کو. کل بات ہوگی, ابھی صرف جو ہے وہ ہوم ورک دے رہا ہوں آپ کو. یہ امانت خدا نے دی ہے معراج میں نبی مرسل کو, حوالے کر دی, لے آئے, لانے کے بعد لوگوں کے درمیان تعارف کرا دیا. اتنا شدید اس کا رد عمل آیا, اتنا شدید رد عمل آیا جو میں کل عرض کر چکا, لیکن صرف ایک لفظ کہہ رہا ہوں, اتنا شدید رد عمل آیا. 3 دن نہیں گزرے تھے رسول خدا کو دنیا سے گزرے ہوئے. سنتے ہیں نا, 3 دن بھی نہیں گزرے تھے رسول خدا کو گزرے ہوئے. رسول کی بیٹی کے گھر کو جلا دیا گیا. یہ رد عمل تھا. وہ رد عمل بدلا, تبدیل ہوا. تبدیل ہونے کے بعد وہ رد عمل آ گیا لوگوں کے درمیان. آپ چھوڑ دیں, آپ چھوڑ دیں, آپ چھوڑ دیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی. آپ چھوڑ دیں, آپ کو مار دیا جائے گا, آپ کی زبان کاٹ دی جائے گی, آپ کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے, آپ کو دیواروں میں چن دیا جائے گا, آپ کو کڑائی میں ڈال دیا جائے گا. ڈال دو, لو ہاتھ کاٹ دو, لو پیر کاٹ دو, لو زبان کاٹ دو, لو گردن کا, کیا کرو گے؟ آخر میں مار دو گے, مار دو. لیکن اس سے مڑنے والے نہیں. ایسا ہی رد عمل کا جواب آیا, اس سے مڑنے والے نہیں, اور آج تک قائم ہے اور انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا. یہ مجھے کوئی بچہ پرچی دے کر گیا, اس کے اوپر کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ میرا موضوع نہیں ہے یہ ساری باتیں, لیکن انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ کل بیان کر دوں گا. اور کیونکہ ایک بات کو بھی میں بیان کروں گا تو آپ ایک تو ناراض بھی ہو جائیں گے, اس لیے کہ موضوع سے بالکل مختلف اور ہٹ کر باتیں ہیں, اور شاید وقت بھی زیادہ لگ جائے. لیکن صرف ایک بات کی طرف میں اشارہ کر دوں, چونکہ جہاں میں بات کر رہا تھا شاید درمیان میں اس کو میں شامل کر سکتا تھا. ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد اور آل محمد پر. یہ 3 سوالات ہیں جو کسی نے جو ہے وہ اس پر لکھے ہیں اور لکھ کر دیے ہیں کہ وضو سے متعلق کچھ باتیں پوچھی ہیں کہ وہ آپ بیان کر دیں. کچھ غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں میں عموماً, جو کہ لوگ جہاں سکھایا جاتا ہے وہاں سیکھ نہیں پاتے, بچے خاص طور پر, تو اس کو بیان کر دیں تاکہ آپ کے ذریعے سے, ممبر کے ذریعے سے لوگ اس غلطی سے ذرا ہٹ جائیں, دور ہو جائیں. دوسرا جو ہے وہ دسترخوان جو بچھایا جاتا ہے نظر نیاز کے حوالے سے اور نظر و نیاز کی جاتی ہے, اس کے متعلق کوئی سوال پوچھا گیا ہے, تفصیلی سوال ہے. ایک بات یہ. دوسرا جو ہے وہ تھوڑا سینسیٹیو موضوع ہے, زنجیر زنی کے متعلق علماء کا جو نظریہ ہے وہ بیان کر دیں. یہ ظاہر سی بات ہے ساری باتیں بڑی تفصیل طلب باتیں ہیں, لیکن عزیزان محترم نظر و نیاز تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہم گھر میں کھا رہے ہیں کھانا وہ بھی انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں, اور ہم کیا کھا رہے ہیں, ساری دنیا انہی کے نام کا کھا رہی ہے, اس لیے کہ انہی کے وجود بابرکت کی وجہ سے تو وجود کائنات ہے. تو یہ آسمان سے پانی برس رہا ہے تو انہی کے صدقے میں ہے, زمین سے اگر غلہ پیدا ہو رہا ہے تو بھی انہی کے صدقے میں, یہ سانسیں انہی کے صدقے میں, تو اس کی اہمیت تو اس سے زیادہ اور کیا بیان کی جائے. لیکن وہ ایک مخصوص جو مرحلہ ہے دسترخوان, یا جو آپ تبرک کی صورت میں یہاں مجلس کے اختتام پر لیتے ہیں, وہ ایک الگ مرحلہ ہے, انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. جہاں تک یہ مرحلہ زنجیر کا ماتم کا, تو دیکھیے اختلافی موضوع ہے آپ کے درمیان, ویسے کوئی اتنا اختلافی موضوع ہے نہیں. اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ان باتوں کے لیے آپ کے پاس پورا سال پڑا ہوتا ہے. یہ سارے سال آپ اپنے قریبی رہنے والے علماء کرام سے, بزرگوں سے, جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں ان سے اس کے اوپر ڈسکس کریں. یہ دن مخصوص ہوتے ہیں صرف اور صرف عزاداری, فضائل مولا, فضائل اہل بیت اور مصائب امام حسین کے ساتھ. اب میں کوئی مجتہد بھی نہیں ہوں, میں کوئی مفتی بھی نہیں ہوں, میں کوئی آیت اللہ بھی نہیں ہوں جو میں کوئی اپنا فتویٰ سناؤں گا. تو ظاہر سی بات ہے میں جو سناؤں گا ہو سکتا ہے اس سے آپ کو اختلاف ہو جائے, اس لیے کہ مراجع کے درمیان ممکن ہے کہ کسی بھی مسئلے پر اختلاف ہو. تو اب یا تو میں سب کے فتوے آپ کو سناؤں بیٹھ کر یہاں پر, تو یہ موقع نہیں ہے, یہ موضوع بھی نہیں ہے کہ اس موقع کو جو ہے میں بتاؤں کہ
فلاں آیت اللہ نے کیا کہا، فلاں آیت اللہ نے کیا کہا. ہاں بس اتنا سن لیجئے، آپ کو ماتم کرنا ہے، آپ کو خون بہانا ہے، آپ کو زنجیر زنی کرنی ہے. اگر آپ مقلد ہیں، مقلد سمجھتے ہیں تقلید کرتے ہیں، اگر آپ کسی مرجع کی تقلید کرتے ہیں، آپ براہ راست اس سے رابطہ کریں. براہ راست رابطہ نہیں ہو سکتا، اب تو جدید دور ہے، ویب سائٹ موجود ہے، مسئلہ ڈالیں، جواب آ جائے گا. نہیں جواب آتا، آپ کے علاقے میں ان کا کوئی نمائندہ ہو، کوئی فرد ہو، آپ اس کے پاس جائیں اور اس کو بتائیں. یہ مسئلے وہ ہوتے ہیں جس میں سوال کرنے والے کو چاہیے کہ وہ پہلے یہ بتائے کہ میں کس کا مقلد ہوں. اس لیے کہ بعض مقلدین، بعض مراجع کے نزدیک بعض فتاووں میں اختلاف ہوتا ہے. تو آپ بتائیے کہ آپ سستانی صاحب کی تقلید کرتے ہیں، تاکہ ان کو جواب معلوم ہوگا سستانی صاحب کا، تو وہ سستانی صاحب کا جواب دیں گے. آپ بتائیں کہ آپ جو ہے مثال کے طور پہ آیت اللہ بہجت کے مقلد ہیں، تو وہ ان کا فتویٰ سنائیں گے. کوئی آیت اللہ خامنائی کا مقلد ہے تو وہ ان کا فتویٰ آپ کو سنائیں گے. تو ان مسائل کے اندر آپ اپنے مراجع سے رجوع کریں، وہ آپ کو اس کا بہترین جواب دیں گے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ماتم کرنا نہ کرنا یہ کوئی موضوع ہی نہیں ہے. یہ موضوع ہے کوئی؟ میں بزرگوں سے سوال کر رہا ہوں، یہ موضوع ہے؟ آپ کے درمیان یہ موضوع ہے؟ کتنا عجیب غریب موضوع ہے. یہ موضوع کوئی اور آپ سے پوچھے سمجھ میں آتا ہے، یعنی کیوں کر رہے ہو، سمجھ میں آتا ہے یہ بیچارہ پوچھ رہا ہے کیوں کرتے ہو، اس کو بتاؤ. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیوں خون بہا رہے ہو یا کیوں خون نہیں بہا رہے ہو. یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے، یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. میرے اور آپ کے درمیان یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. پھر شعر سن لیجئے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. آج تو ساری تقریر ہی میں نے شعر پر کی ہے. تو جہاں عقل حیران ہوتی ہے وہاں عشق ہوتا ہے، اور جہاں عشق ہوتا ہے وہاں گردن پہ چھری چل رہی ہو جوان بیٹے کے تو پتہ نہیں چل رہی ہوتی. تو یہ دو ہاتھ مارنے سے حیرت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عبادتوں کبھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندے سنو غور سے، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا. ایک شعر سن لیجئے گا، یہ حیدری صاحب نے مجبور کیا، مجھے شعر یاد نہیں ہوتے پھر کہہ رہا ہوں. کل کہیں ہاشم بھائی کہیں تھوڑے شعر دو زیادہ سنا دیں، مجھے یاد نہیں ہوتے معذرت کے ساتھ. ایک ذہن میں آ گیا شعر، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ویسے تو پورا کلام ہے وہ، لیکن اس کا ایک شعر مجھے ذہن میں آ رہا ہے اس وقت کہ خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں. سنا ہوا مشہور معروف کلام ہے جناب گوہر جارچوی صاحب کا، شاعر اہل بیت جناب گوہر جارچوی صاحب کا کلام ہے. خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں، یہ سلیقے ماتم کے اور کس کو آتے ہیں. درمیان میں نے عرض کیا شاعر کا کمال یہ 2 مصروں میں گھنٹوں کی تقریر سمیٹتا ہے. وہ صرف شہادت آپ ہی کے یہاں تھوڑی ہے، پورے جہان میں بہت ساری جگہوں پہ شہادتیں ہوئی ہیں، بہت سارے گھروں میں شہادتیں ہوئی ہیں، بہت ساری وجہوں سے شہادتیں ہوئی ہیں. کہیں تو نام خدا شہادت ہوئی ہے، کہیں بلا وجہ بھی شہادت ہوئی ہے، مگر شہادت ہوئی ہے. شاعر نے ایسے نہیں کہا یہ سلیقے ماتم کے اور کس کو آتے ہیں. اگر شہید ہے تو یاد مناؤ، اگر واقعاً مظلوم ہے تو بتاؤ. لیکن ہم بتاتے ہیں کہ وہ کتنا مظلوم ہے کہ اس پر ہونے والے ظلم کو جب ہم سنتے ہیں ہم برداشت نہیں کر پاتے. پھر ہمیں ہوش نہیں رہتا کہ یہ ہاتھ چہرے پر لگے گا، سر پہ لگے گا، سینے پہ لگے گا، ہاں پھر ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. یہ سلیقے ماتم کے اور کس کو آتے ہیں. تو عزیزان محترم، یہ سوالات ہم تو ان کے سوالات سے تنگ تھے. یہ شبی کیوں ہے، یہ ذوالجناح کیوں ہے، یہ علم کیوں ہے، یہ تابوت کیوں ہے، یہ تبرک کیوں ہے. وہ کم ہے لوگ کہ آپ درمیان میں لے آئے یہ زنجیر کا ماتم کیوں ہے. آپ نے کرنا کرے، نہیں کرنا نہیں کرے، بات ختم ہو گئی.
اور اپنی رائے کسی پہ مسلط بھی نہیں کریں. خدا کی قسم آپ سب میری اس بات سے اتفاق کریں گے, مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کون میری ان باتوں سے مطمئن ہو رہا ہے, کوئی نہیں ہو رہا, لیکن آپ اس بات سے متفق ہوں گے. مثلاً آج جلوس تھا دوپہر میں آپ کے یہاں شہر میں, تو کیا جلوس لے کر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا کسی کا؟ ہاں بھائی باہر نکل, اس کو چوم. کچھ آپ بتا دیجئے, کچھ کہہ دیجئے اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں جملہ. کیا کوئی دروازہ کھٹکھٹایا زلجنا لے جا کے باہر نکل چوم اسے؟ نہیں. اور اگر کوئی چومنے آ گیا تو کیا اس کو پیچھے کر کے کہا ایک منٹ نام کیا ہے تیرا؟ ایسا بھی نہیں کیا آپ نے. جو چومنے آ رہا ہے وہ چوم رہا ہے, جو دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے, کوئی تصویر کھینچ رہا ہے کھینچ رہا ہے, کوئی سیلفی لے رہا ہے لے رہا ہے, کوئی پیروں کو چھو رہا ہے ذوالجناح کی شبیہ کے سموں کو چھو رہا ہے, کوئی اس کے تاج کو چھو رہا ہے. اب یہ پیروں کو چھو رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے یار تو؟ جب پوری ہی شبیہ ہے تو وہ پیروں کو چھوئے تو بھی شبیہ ہے, وہ زین کو چھو لے تو بھی شبیہ ہے, وہ اس کی راس کو چھو کے چوم لے تو بھی شبیہ ہے. وہاں تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ راس کو چھوؤ خالی نہیں, زین کو چھوؤ خالی نہیں, پشت کی طرف سے زیارت کرو نہیں. یہ پوری شبیہ ہے. جب یہ پوری شبیہ ہے تو کہیں سے چھوؤ ثواب اتنا ہی ہے. تو اب آ گیا عقیدت کا مسئلہ کہ بھئی ان کی عقیدت میں ماتم کرنا فقہ جعفریہ میں حلال ہے. جب ماتم کرنا حلال ہے تو کیا کسی نے کہا اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو کتنا کرو؟ اب جو اتنا کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جو اتنا کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جو اتنا کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جو اتنا کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اب یہ اپنی اپنی عقیدت ہے. آپ اپنے نظریے کو کسی پر مسلط نہ کیجئے, خدا حسین کا واسطہ ہے. میری بات گرا گزر رہی ہو تو میں دس بستہ معذرت خواہ ہوں. اپنے نظریے کو مسلط کرنے کے لیے 11 مہینہ ہے, سمجھاؤ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے کوئی بھی معاملہ, مجھے لگ رہا ہے کہ اس ماربل کے اوپر فرش ہونا چاہیے تھا کوئی, مجھے لگ رہا ہے, میں ایک بات کہہ رہا ہوں خالی, اس پہ ہونا چاہیے. اب میں اس وقت کہوں آپ لوگ اٹھیں فرش لاؤ, آپ اٹھ تو جائیں گے, واپس اندر کوئی نہیں آئے گا. میں نے کہا یہ بس پتہ چل گیا تقریر کیا ہوگی. اب یہ بر وقت کرنے کی بات نہیں ہے, یہ پہلے سے کرنے کی بات. یہاں فرش بچ جائے تو اچھا ہو جائے گا, یا پنکھا لگ جائے تو اچھا ہو جائے, یہاں یہ سب قبل از وقت کی باتیں ہیں. اب یہ اس وقت بات کرنا میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت بات کرنے کا موضوع ہے ہی نہیں. اور کوئی اپنی عقیدت میں, کوئی اپنی محبت میں کچھ بھی کر رہا ہے, آپ اس کو کرنے دیجئے. کتنے کام ہو رہا, اور اگر آپ اجازت دیں 2 جملے کھل کے کہہ دوں. جاوید بھائی اجازت ہے کھل کے کچھ کہہ دوں. بعض لوگ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, بعض لوگ مرجے کی بات لگ سمجھتے حرام ہے. آپ نے ٹھیکہ لے لیا اس حرام کو روکنے کا. کتنی شادیوں میں جاتے ہیں, سال میں جب گانے بجتے ہیں ان کو روکتے ہو. کتنی خواتین روڈ پہ بے پردہ گھومتی انہیں روکتے ہو. سارے سال آپ کو یہ والا حرام یاد نہیں آتا جس میں معاشرے کی تباہی کا امکان بہت زیادہ ہے. اپنے ہی گھر میں گانا چلتا ہے, آ کر بھائی کو بولتے ہو بند کر. اپنے ہی گھر میں فلم چل رہی ہے, آ کر بولتے ہو بند کرو اس کو, یہ عزا خانہ ہے. اس گھر میں مجلس ہوتی ہے, اس گھر میں فرش بچھتا ہے, اس گھر میں عزاداری ہوتی ہے. کبھی ٹوکتے ہو؟ نہیں ٹوکتے ہو. وہ آپ کو اس وقت یاد نہیں آتا, یہاں آپ کو محرم آیا یہ یاد آ گیا. اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس میں معاشرے کی بدتری ہے, تنزلی ہے؟ آپ کا خیال ہے, آپ کا خیال ہے, آپ کا خیال ہے. بزرگ علماء ذاکرین واعظین کے یہ جملے ہیں, تقریروں سے اتنا اثر نہیں ہوا جتنا ماتم حسین سے اثر ہوا ہے. اس لیے کہ عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی. تقریر میں تو یہ ہوتا ہے یہ کہاں سے پڑھ کر آ گیا, جا کر دیکھیں گے. لیکن یہ کرنے پر کوئی یہ نہیں کہتا یہ کہاں سے پڑھ کر آ گیا. لیکن یہ کیا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ اپنے آپ کو پیٹ بھی رہا ہے, دوسرا اس کو جوش بھی دلا رہا ہے. یہ کون ہے پاگل؟ اس کا والد ہے. اچھا باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے اور مار اور مار اور مار. تو یہ موضوع عزیزان محترم اس وقت کا نہیں ہے. باقی جو 2 باتیں اور تھیں کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عقیدت میں آپ کی سماعتوں کی نظر ہدیہ کر دوں گا. صرف اتنا یاد رکھیے گا, امانت ہے عزاداری جناب سیدہ کی, امانت ہے,
بہت ساری چیزیں ہیں جس میں بہتری کی ضرورت ہے، اس طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس طرف متوجہ کیجیے۔ ان باتوں کو ڈسکس کر کے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے سے کوئی حاصل حصول نہیں ہوگا، اور آپ کی ذمہ داری بھی نہیں، رسول کی ذمہ داری نہیں تھی۔ وما علینا الا البلاغ کہا ہے خدا نے، آپ نے پہنچا دیا، آپ کا کام ختم۔ ڈنڈے کے زور پہ کبھی بھی کام نہیں لیا جا سکتا۔ آپ میں سے کوئی ایک بتا دے جسے امام بارگاہ کے ذمہ دار گھر سے پکڑ کے لائے ہو، نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ گھر سے پکڑ کے لائے جانے والا کام نہیں ہے، یہاں گھر گھر جا کر پکڑ کے لایا نہیں جاتا، اس لیے کہ غدیر کا اعلان چھپڑ میں نہیں ہوا تھا جو پکڑ دھکڑ کی جائے، میدان عام میں اعلان ہوا تھا تو میدان عام میں جاتے ہیں، اگر چھپڑ کے کام ہوتے تو پکڑ دھکڑ کرنی پڑتی۔ آ جاؤ چلو، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، اے خوشنودی سیدہ زہرا بلند تر سروا، بات واضح ہے۔ تو یہ امانت ہے عزاداری، کس کی امانت ہے؟ شہزادی کونین کی امانت ہے۔ جب امام حسین دنیا میں تشریف لائے، رو دیے رسول خدا کا بابا خیریت تو ہے؟ کہ جبرائیل نے ابھی آ کر کہا ہے آپ کا یہ فرزند 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں ذبح کر دیا جائے گا۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے، اکلوتی بیٹی، باپ اس کے سرانے ہو اور بیٹا آغوش میں ہو نواسا، اور وہ کہ اس کو 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ ماں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ہاں، میری مائیں بہنیں بڑی دور سے آتی ہیں، مولا انہیں سلامت رکھے، جو مائیں ہیں وہ احساس کر سکتی ہیں ان کے بچے کے لیے، چاہے ان کے والد ہی کہیں اس پر یہ مصیبتیں آئیں گی۔ تو بی بی نے بابا سے کچھ نہیں کہا کہ بابا اچھا یہ بتائیں جب میرے بچے پہ یہ مشکل آئے گی آپ تو ہوں گے؟ کہ بیٹی میں نہیں ہوں گا۔ کہ اچھا علی تو ہوں گے؟ کہ علی بھی نہیں ہوں گے۔ کہ چلو حسن تو ہوگا؟ کہ حسن بھی نہیں ہوگا۔ کہ میں ہوں گی؟ کہ آپ بھی نہیں ہوں گے۔ کہیں کوئی بھی نہیں ہوگا؟ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ میرے بچے پہ روئے گا کون؟ یہ نہیں کہا میرے بچے کو بچائے گا کون؟ بچانے کا سوال نہیں کیا بی بی نے۔ یاد رکھے گا میرا جملہ، کبھی موقع ملا تو اس پہ کچھ عرض کروں گا۔ بی بی نے یہ نہیں کہا کہ جب کوئی نہیں ہوگا تو بچائے گا کون، نہیں، شہادت ہماری میراث ہے، بچائے گا کون نہیں، روئے گا کون۔ فرمانے لگے خدا ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان اس کے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بچے اس کے بچوں کو روئیں گے، جس کے بوڑھے اس کے بوڑھوں کو روئیں گے، جس کی عورتیں اس کی عورتوں کو روئیں گی۔ سن لیا؟ اب اس واقعے کی تکرار ہوتی رہی اس گھر میں، 3 دن کا پیاسا، 3 دن کا پیاسا، 3 دن کا پیاسا۔ ایک قوم پیدا ہوگی وہ روئے گی، ایک قوم پیدا ہوگی وہ روئے گی۔ گود سے جھولا، جھولے سے فرش پر، فرش سے چلنے کے قابل ہوئے حسین۔ عید کا روز تھا، عید کے روز آپ کو معلوم ہے بچوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ امام حسن امام حسین کا واقعہ یاد ہے؟ ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، کیفیت ہے یہ۔ آئے حسین عید کا روز اور چلے گئے کہاں؟ اپنے نانا کے پاس، سب سے بڑے گھر میں، رسول بھی ہیں۔ کہ نانا یہ بتائیے، میں سنتا ہوں 3 دن کا پیاسا مار دیا جاؤں گا، پھر سنتا ہوں خدا ایک قوم پیدا کرے گی جس کے بوڑھے میرے بوڑھوں پر، جس کے جوان میرے جوانوں کو، جس کے بچے میرے بچوں کو روئیں گے۔ کہ میرے لال بالکل ایسا ہی ہے۔ کہا تو پھر یہ بتائیں آپ میرے رونے والوں کو دیں گے کیا؟ اللہ اکبر، عجیب و غریب بات ہے یہ۔ عید کے دن حسین نے اب اپنے لیے نہیں مانگا کہ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے۔ آئے بابا کے پاس، بابا ایسا ایسا ہے؟ کہ بالکل۔ کہ نانا کہہ رہے ہیں یہ دوں گا، آپ بتائیں کیا دیں گے؟ علی نے کہا صاحب یہ حوض کوثر کا جام پلاؤں گا۔ آگے بھائی کے پاس، کہ بھیا نانا یہ دیں گے، بابا یہ دیں گے، آپ میرے عزاداروں کو کیا دیں گے؟ ایک مرتبہ امام حسن فرمانے لگے بھیا جوانان جنت کا سردار ہوں، آپ کے ہر ایک رونے والے جوان کو اپنے ساتھ بہشت میں لے کر چلا جاؤں گا۔ آخر میں رہ گئی ماں۔ انداز یہ ہے کہ بیوی تشریف فرما ہے، حسین آئے، جس انداز سے ابھی تک نانا بابا اور بھیا سے کہا تھا اس انداز سے نہیں کہا۔ آئے حسین اور اپنے سر کو بیوی کی جھولی میں رکھ دیا۔ بیوی نے حسین کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، زلفوں کو ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ کہ میرے لال خیریت تو ہے؟ کہ ماں ایک سوال کرنا تھا آپ سے، میں سنتا ہوں
خدا قوم پیدا کرے گا۔ کہا بالکل، کہا میں نے نانا سے کہا، بابا سے کہا، بھیا سے کہا، وہ سب دیں گے، آپ یہ بتائیں آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گی؟ جانتے ہیں کیا ہوا؟ شہزادے کے دونوں رخساروں پر ہاتھ رکھ کے چہرے کو اٹھایا بی بی نے، دیکھا اور دیکھ کے فرمانے لگی میرے لال تیری ماں خاتون جنا ہے، خاتون روز قیامت ہے، میرے لال میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ تیری ماں جنت کے دروازے پر بیٹھ جائے گی، جب تک تیرا ایک ایک عزادار بہشت میں داخل نہیں ہو جائے گا تیری ماں بہشت میں نہیں جائے گی۔ اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم آل رسول کے۔ آپ رو دیے، آپ نے گریہ کر دیا، مجلس ختم ہو گئی۔ آج 2 محرم ہو گئی، بڑی تیزی سے گزر جائیں گے یہ دن، کہاں تو انتظار ہو رہا تھا، کہاں تو تیاریاں ہو رہی تھیں، آج 2 محرم کی مجلس بھی ختم ہو گئی، ایسے ہی چلی جائیں گے محرم۔ 2 محرم جانتے ہیں کیا ہے 2 محرم کو؟ 2 محرم کو حسین کرب و بلا آئے ہیں، زمین کرب و بلا پہ حسین کا قافلہ گزر رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ پر آ کر حسین کی سواری آگے نہیں بڑھی، دوسری سواری، تیسری سواری، چوتھی سواری، روایات بتاتی ہیں 7 سواریاں تھیں حسین کی، 7وں کی 7وں آگے نہیں بڑھی۔ حسین نے عباس کو بلایا، فرماتے ہیں بھیا جاؤ دیکھو کوئی قبیلہ رہتا ہو قریب میں تو لے کر آؤ، یہ کیا ماجرا ہے، سواری اس رستے پہ آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ قبیلہ بنی اسد رہتا تھا قریب میں، لے کر آئے حضرت عباس، پوچھا گیا، آپ رو دیے، مجلس ہو گئی ہے۔ یہ روایت انشاءاللہ میں آپ کو آگے کسی دن تفصیل سے سنا دوں گا، صرف 2 جملے سن لیجیے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عباس چل دیے، جا ہی رہے تھے کہ آواز آئی، بھیا عباس دوڑے فوراً بی بی کے محمل کے قریب، کبھی بھی حکم کیجئے کہ میرے بھیا حسین کو بلاؤ۔ امام حسین کو پیغام دیا اور آپ چل دیے قبیلہ بنی اسد کی طرف۔ آئے حسین، فرمانے لگے بی بی آپ نے یاد کیا؟ کہ بھیا یہاں کیوں رک گئے؟ کہ بہن میں نہیں رکا، سواری رک گئی ہے، سواری آگے نہیں بڑھ رہی، بھیا عباس کو بھیجا ہے کہ زمین پہ اگر کوئی رہتا ہے تو لے کر آؤ تاکہ ماجرا معلوم ہو کہ کیا وجہ ہے۔ کہ بھیا جتنی جلدی ممکن ہو یہاں سے آگے چلو۔ کہ بہن کیوں کیا ہو گیا؟ کہ بھیا جب سے رکے ہو ہوا آتی ہے، اس ہوا میں مجھے تیرے خون کی خوشبو آتی ہے، بھیا جب سے اس زمین پہ اترے ہیں مجھے نہ جانے کیوں کسی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، بھیا میرا دل بے چین ہو رہا ہے، بھیا میرا دل گھبرا رہا ہے، جتنی جلدی ممکن ہو اس زمین سے آگے چلو۔ کچھ دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ قبیلے کے لوگ آ گئے۔ اب جب آئے قبیلے کے لوگ، تعارف ہو گیا کہ اس زمین کا نام کیا ہے، ماجرا کیا ہے، کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے۔ کہ مولا اسے شت الفرات کہتے ہیں، مولا اسے نینوا کہتے ہیں۔ ایک بوڑھے نے آگے بڑھ کر کہا مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہی سنا کرب و بلا، حسین نے ایک سرد آہ بھری اور آہ بھر کے کہنے لگے یہ بتاؤ زمین کا مالک کون ہے؟ کہ مولا کیا کیجیے گا؟ کہ زمین کو خریدنا ہے، اس لیے کہ اس میں ایک شہر آباد کرنا ہے، اس لیے کہ ہم نے یہاں پر قیام کرنا ہے۔ بنی اسد کے لوگوں نے ہاتھوں کو جوڑا کہ فرزند رسول یہاں قیام مت کیجیے گا، اس لیے کہ ہم نے اپنے بوڑھوں سے سن رکھا ہے ہر نبی یہاں سے گزرا مگر اس زمین پہ کسی کو قرار نہیں آیا، ہر نبی نے اس زمین پہ ٹھوکر کھائی ہے، ہر نبی نے اس زمین پہ خون بہایا ہے، یہ زمین کسی کو راس نہ آئی۔ مگر حسین فرمانے لگے مالک کو لاؤ، ہم یہی زمین خریدیں گے، ہم یہی قیام کریں گے۔ مالک کو بلایا گیا، زمین کا سودا ہو گیا۔ سودا کرنے کے بعد حسین فرمانے لگے مالک سے، قبیلے سے کہا یہ زمین کا مالک میں ہو گیا، اب میں تمہیں ہبہ کر رہا ہوں، تمہیں ہی واپس کر رہا ہوں، مگر کچھ شرائط ہیں میری، جن کے آنکھوں میں ابھی تک آنسو نہ آئے ہوں ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اتنا کریم خدا کی قسم دنیا میں کوئی نہیں ملے گا جتنا کریم حسین ہے۔ اس منزل پر آ کر جہاں جانتے ہیں علی اکبر کی جوانی لٹ جائے گی، جہاں جانتے ہیں علی اصغر کا بچپنا ختم ہو جائے گا، جہاں جانتے ہیں عباس کے بازو قلم ہو جائیں گے، جہاں جانتے ہیں بھیا حسن کی نشانی پامال ہو جائے گی، حد تو یہ ہے کہ جہاں جانتے ہیں علی اور بطول کی بیٹیوں کی چادریں لٹ جائیں گی، ایسے موقع پر بنی اسد کے لوگوں سے حسین نے کسی کا ذکر نہیں کیا، ہاں ذکر کیا تو آپ کا ذکر کیا، اگر یاد کیا اپنے ماتمداروں کو یاد کیا، اگر یاد کیا اپنے عزاداروں کو یاد کیا، اگر یاد کیا اپنے زائروں کو یاد کیا۔ بنی اسد کے لوگوں سے کہا سنو کچھ شرائط ہے میری۔ کہ مولا کہیے۔ کہ سب سے پہلی بات میرے پیچھے بھی لشکر آ رہے ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھ پہ پانی بند کر دیا جائے گا، 3 دن کا پیاسا رکھ کر مجھے قتل کر دیا جائے گا، 3 دن کا پیاسا رکھ کر مجھے قتل کر دیا جائے گا، اگر میں سنا سکا
پہنچا سکا، آپ سن سکے، اس جملے کو یہاں روک رہا ہوں۔ مجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا، یہ اپنے نجس لاشوں کو دفنا کر چلے جائیں گے، ہمارے لاشوں کو کوئی دفنانے والا نہیں ہوگا۔ تم بس کتنی حسرت ہے حسین کو کہ تم بس اتنا وعدہ کرو جب لشکر چلا جائے گا تو تم میرے لاشوں کو آ کر دفنا دو گے۔ کتنا کریم ہے حسین۔ بنی اسد کے لوگ کہنے لگے مولا ہمارا وعدہ، ہم آپ کے لاشوں کو دفنا دیں گے، بس وہ جملہ یاد رکھیے گا 3 دن کا پیاسا ذبح کیا گیا۔ اس لیے میں اس روایت کو بس یہیں چھوڑ رہا ہوں کہ جاؤ عورتوں کو بھیج دو۔ عورتیں آ گئیں کہ مولا آپ نے یاد کیا؟ کہ بالکل، تمہارے مردوں نے وعدہ کیا ہے میرے لاشے کو دفنائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے وہ لشکر کے خوف سے مجھے دفنانے نہ آئیں۔ اگر وہ نہ آئیں تم فرات کے کنارے پر پانی بھرنے کے بہانے سے آ جانا، تھوڑی تھوڑی خاک اٹھا کر مجھ پر ڈال دینا، شاید کہ اس طرح میری قبر بن جائے۔ بنی اسد کی عورتیں کہنے لگی مولا ہمارا وعدہ ہے، مرد نہ آئے ہم آپ کے لاشے کو دفنائیں گے۔ یہ کہہ کر جب کہنے لگی مولا کچھ اور حکم کا چلی جاؤ، جانے لگی تو فرمانے لگے اگر ممکن ہو سکے تو اپنے بچوں کو بھیج دو میرے پاس۔ کچھ دیر میں کسی نے آ کر کہا مولا بنی اسد کے بچے آئے۔ حسین خیمے سے باہر تشریف لائے، چھوٹے چھوٹے بچے بنی اسد کے کھڑے تھے۔ حسین نے اپنے زانوؤں کو زمین پہ رکھا، اپنے قد کو بنی اسد کے بچوں کے قد کے برابر کیا اور فرمانے لگے دیکھ کرے بنی اسد کے بچوں، تمہارے ماں باپ آئے تھے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جب لشکر یہاں سے چلا جائے گا وہ میرے لاشے کو دفنانے کے لیے آئیں گے۔ کیا حسین اگر تم سے وعدہ کرے گا کوئی تم اس کے حسین سے وعدہ کرو گے؟ کہا مولا ہم وعدہ کریں گے، کہ بس اور زیادہ تمہیں کچھ نہیں کہنا، اتنا کہنا ہے اگر تمہارے ماں باپ مجھے دفنانے نہ آئے، ارے تم کھیلتے کھیلتے آ جانا، مٹھی بھر خاک اٹھا کر مجھ غریب کے لاشے پہ ڈال دے، شاید اس طرح میری قبر بن جائے۔ رونے والوں سنو گے، ایک مرتبہ جانتے ہو کیا ہے؟ ارے جب مختار نے گرفتار کیا شمر کو اور کہا شمر بتا کیسے تو نے حسین کے خشک گلے پہ خنجر چلایا، میرا مولا 3 دل کا پیاسا تھا کہ ضربے تو بعد میں چلائی، اب جب میں سینے پر آیا میں نے دیکھا حسین کے لب ہل رہے تھے، میں نے سوچا کہیں حسین بد دعا نہ دے رہا ہو، مجھے معاف کر دیجئے گا اگر کیا گزر جائے، حسین کہیں بد دعا نہ دے رہے ہو۔ اب جو میں نے کانوں کو قریب کیا تو جانتا ہے مختار حسین کیا کہہ رہا تھا، کہ کیا کہہ رہے تھے، کہ مولا کہہ رہے تھے انا قتیل الابرات، ارے صرف پیاسا نہیں میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ماتم حسین۔
کربلا دی اماں